السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمہان سلطانہ نے جب سے کوروش میں انٹری ماری ہے تو اس کا سارا ماحول بدل گیا ہے۔ ایک طرف تو اس نے آ کر عثمان کی فتوحات کا راستہ روکا ہے، تو دوسری طرف جس کے دل میں ذرا سی بھی عثمان کے لیے نفرت تھی وہ بھی عثمان پر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ غیر عثمان کے اپنے بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اوکتم صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ بائندر سے طے کر دیا۔ اوکتم سردار کی بیوی نے بھی آق تیمور کی مخبری کی، جس سے کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ عثمان کے قریبی دوست اور ساتھی یعنی ترغت نے بھی عثمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بائندر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا اور چھاونی کا پتہ لگا کر الوف کی مدد سے چھاونی پر کامیاب حملہ بھی کیا۔ بالا خاتون کی جان بھی خطرے میں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ گزشتہ قسط عثمان صاحب کی ناکامیوں پر مشتمل تھی اور آنے والی قسط میں اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اسمہان سلطانہ چھاونی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والی ہیں، جس کا کہ عثمان مناسب وقت پر جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوگا۔ چھاونی پر حملے کی ذمہ داری کنور پر عائد کی جائے گی، کیونکہ چھاونے کی حفاظت کی ذمہ داری کنور کی تھی، جس کی وجہ سے عثمان غازی بہت غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے کنور کو تھپڑ بھی مارا گیا۔ تو کنور اسے اپنی بےزتی سمجھ کر اسمہان سلطانہ کی صف میں جا کھڑا ہوگا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چال کے طور پر کیا جائے گا۔ ان سب میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالا کی جان کیسے بچے گی، اور چونکہ دوسرے ٹریلر میں بالا کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا تو ناظرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالا کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بالا کی جان بچ جائے گی، اور وہ ایسے کہ چھاونی میں بہت سارا بارودی مواد موجود تھا جو کہ قلعے پر حملے کی غرض سے لایا گیا تھا، اور جب ان لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچی تو انہوں نے بارودی مواد اڑا کر دشمن کو بھگانے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب رہی۔ ٹریلر میں عثمان غازی اور ترغت ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، جو کہ ناگول قلعے میں ہیں، اور یہاں پر عثمان ترغت سے قلعے کی سرداری واپس لے لیں گے، اور ترغت اسمہان سلطانہ کے سامنے جا کر اپنا غم و غصہ بیان کرتے نظر آئیں گے۔ دوسری طرف بائندر نے آق تیمور کو الوف کے حوالے کر دیا، اور الوف کو سلطانہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ یہی بہترین موقع ہے عثمان کو ختم کر دیا جائے، مگر عثمان بھی کوئی چھوٹے دماغ والا تو ہے نہیں، اس جال کا توڑ تیار کیے بغیر ہی دشمن پر حملہ کر دے۔ عثمان غازی کے لیے اس حملے کا کامیاب ہونا اسی لیے بھی ضروری ہے کہ ایک طرف تو آق تیمور عثمان غازی کے فوج کے سربراہ ہیں، تو دوسری طرف وہ اس کے بھتیجے بھی ہیں، تو اس حملے میں عثمان اور الوف کا آمنا سامنا ہوگا۔ جنگ میں کچھ دیر کے لیے تو الوف کا پلڑا بھاری ہوگا اور عثمان غازی کے اہم سپاہی یعنی بوران اور جارکتائی زخمی بھی ہوں گے، لیکن اس کے بعد چھپے ہوئے سپاہی ظاہر ہوں گے اور یوں کھیل پلٹ جائے گا۔ اسی طرح آق تیمور کو بچا لیا جائے گا۔ تیسری طرف جب عثمان غازی اس جنگ میں مصروف ہوں گے تو اسمہان سلطانہ بھی کئی ساری منصوبہ بندیاں کرے گی، جیسا کہ ترغت آ کر اسے بتائے گا کہ اناگول قلعہ اس سے واپس لے لیا گیا ہے، تو سلطانہ غصے سے پاگل ہو کر یہ فیصلہ کرے گی کہ اب عثمان سے سب کچھ چھین لیا جائے، اور شاید اسی مقصد سے مرمرہ جنگ قلعے میں جرگے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس جرگے میں بائندر بھی شامل ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے اس سین کا ذکر کرنا لازمی ہے جس میں کہ بائندر آق تیمور کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کیا بائندر کی پول کھلنے والی ہے؟ اس کی بھی دو صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی یہ کہ بائندر اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب رہا اور آق تیمور کی رہائی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری یہ کہ آق تیمور نے بائندر کو پہچان لیا ہے اور وہ اسی جرگے میں آ کر گواہی دے اور بائندر کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک سین میں عثمان صاحب کو قلعے میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، پھر اسمہان سلطانہ عثمان سے کہتی نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ عثمان تو جھال میں پھنس کر مر گیا ہوگا اور اسی لیے انہوں نے جرگہ بھی بلایا تھا، یا پھر عثمان نے خفیہ طور پر سلطان علاء الدین کو ان سب کی خبر دی ہو اور ان کی طرف سے کوئی پیغام موصول ہوا ہو، اور یہ سب دیکھ کر سلطانہ کے ہوش اڑ گئے ہوں، اور اس وجہ سے عثمان سلطانہ کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو ایک اور بہت ہی شاندار قسم کی قسط آنے والی ہے، تو مل کر کرتے ہیں انتظار قسط کے نشر ہونے کا۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔